جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار، آپ بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی ماں، جو انسان وہاں پہ گیا ہوا ہے، وہی اولاد اپنی ماں کے دل کو ٹھیس پہنچا کے جا رہا ہے، تو اس کا حج اور اس کا ثواب اس کو کیا فائدہ دے گا؟ کہا شب قدر تو ایک ایسی رات ہے کہ اللہ تمام انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نہ ان کا حج، نہ ان کا روزہ، نہ ان کی نماز، نہ ان کی زکوٰۃ، نہ تو شب قدر، ایک نہیں ہزاروں شب قدر وہ انسان پاتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے، اگر وہ انسان ان جرائم میں مبتلا ہے تو ان کو یہ سارے اعمال اس کو بچا نہیں سکتے۔ کہا قبیلہ بنو کلب کی جتنی بھی بکریاں ہیں، ان کے جسم پہ جتنے بال ہیں، اللہ اس کے برابر امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کے اوپر اپنی نظر رحمت کو نہیں ڈالتا، اس کی معافی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ انسان ان سے توبہ نہ کرے۔ پہلا شخص مدمن الخمر، فرمایا جو شراب کا پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، پوچھ لیں، دل کو ٹٹول لیں کہ ہمارے والدین ہم سے کتنا خوش ہیں، یا ہم نے اپنے ماں اور باپ کے لیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے کبھی کہ نہیں بنے۔ روزے تو ہم اور آپ الحمدللہ رکھتے ہیں، لیکن اس روزے کے پیچھے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، ہم نے اس کو کبھی حل کیا کہ نہیں کیا؟ تیسرا وہ شخص بتلایا جو دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہے، فرمایا اس کا روزہ بھی برباد ہے، اس کی نماز بھی برباد ہے، اس کی زکوٰۃ بھی برباد ہے۔ یہ ایک نہیں ہزاروں حج کر چکا ہو، اس کے سارے حج برباد ہو گئے اگر دل میں اس نے کینہ رکھا ہے۔ ایک شب قدر نہیں، ہزاروں شب قدر میں وہ سجدہ کرتا رہے، صلاۃ التسبیح پہ تسبیحات پڑھتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، فرمایا دل میں اگر ذرہ برابر کسی انسان کے لیے کینہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، جب تک وہ اپنے دل کو صاف نہیں کرے گا، رب کریم کے حبیب نے فرمایا کہ اس کے لیے ہزاروں شب قدر آتی رہیں، اس کی مغفرت نہیں کرا سکتی۔ اور ایک ہے رشتوں کو توڑنے والا، ایک وہ بھی شخص ہے کہ جو رشتوں میں جھگڑے لڑاتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، ایسے بھی انسان کی شب قدر کے اندر مغفرت نہیں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی ان ساری گناہوں سے ہم اور آپ دور رہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر یہ جرائم ہیں تو ہم اور آپ اس سے توبہ کریں۔ یہ بہت بڑے جراثیم ہیں جو ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں جنم لے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، بغض کرنا، عداوتیں کرنا، یہ عام ہے۔ عام انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے، خاص جو ہیں اپنے آپ کو جو دیندار کہتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ ساری خرافات بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ والدین ہیں تو ان کی عظمتوں کو سروں پر رکھنا چاہیے۔ والدین کا بہت اونچا مقام ہے کہ وقت کا اگر صحابی ہے، اس نے اگر ماں اور باپ کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ نے اس کے کلمے کو چھین لیا ہے۔ حضرت علقمہ کا مشہور واقعہ ہے، اور ایک دوسرے صحابی ہیں اویس قرنی کا، کہ انہوں نے ماں کی اتنی خدمت کی کہ اس خدمت کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت عمر کو اور حضرت علی کو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ عمر ایک شخص ہے، وہ قرن سے آئے گا، اس سے تم دعا کے لیے کہنا اور اس سے دعا کروانا۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر اور حضرت علی سے، اور اللہ کی قسم دے کر کے کہا جا سکتا ہے اس جملے کو کہ نہ تو حضرت عمر کو اور نہ حضرت علی کو اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی دعا کی ضرورت نہیں تھی حضرت علی کو اور حضرت عمر کو، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ماں کی جو عزت کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، کہ صحابی بھی کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، اور وہ خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر بھی اور حضرت علی بھی۔ کہ اویس قرنی کہا انہوں نے ایسی اپنے ماں کی خدمت کی ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا
کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں لوگ جا رہے ہیں، انہی میں حضرت اویس قرنی بھی جا رہے ہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو روک لو، اویس قرنی کو روکا گیا۔ اب یہ حیران و پریشان کہ لوگ تو جنت میں جا رہے ہیں، میں تو جنتیوں کی صف میں کھڑا ہوا تھا، مجھے کیوں روکا گیا؟ اب یہاں پہ بعض علماء نے بعض اشکالات کیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جو ہمارے نبی نے یہ دعا بتلائی ہے کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ نے اگر نام اعمال کو دے دیا ہاتھ میں اور یوں ہی سرسری طور پہ دیکھنے کے بعد دے دیا، یہ آسان حساب ہو گیا۔ لیکن فرمایا آگے علماء نے کہ اگر اللہ نے نام اعمال کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد صرف کھول دیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ کوئی سوال کر بیٹھے گا، اور اگر اللہ نے کوئی سوال کر لیا تو میری بھائیو، ہم اور آپ تو عام انسان ہیں۔ انبیاء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم سے کوئی سوال کر لیا تو اس وقت اللہ کا یہ جلال ہوگا اور اس کا یہ روب ہوگا، اس کی قہاریت اور جباریت اتنا غالب ہوگی، انبیاء کہتے ہیں کہ سوال پر ہم لرز جائیں گے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ تو میں اور آپ کیا جواب دے سکتے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی بھی تم دعا کرو تو یہی دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میری حساب کو آسان فرما دیجئے۔ یہ ہمیشہ ہم اور آپ کو بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اویس قرنی کو روکا گیا تو ساری باتیں یاد آ گئی کہ ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے کوئی سوال کر لے، اللہ نے آپ نے مجھے کیوں روکا؟ کہا تو نے اپنے ماں کی خدمت اتنی کی ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے ایک مقام ملا ہے، اور اتنی اپنے ماں کی تو نے خدمت کی ہے کہ اس سے میں بڑا خوش ہو گیا ہوں، اور اتنا خوش ہوا اب میں اپنی قدرت کو تمہارے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کی قطار لگی ہوئی ہے، یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب کے سب جہنمی ہیں، جنتی تو لوگ چلے گئے، تم کو کھڑا کیا گیا۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ نبی نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا عجیب ہے، اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی وہ ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس قرنی کو اللہ حکم دیں گے کہ اویس تم جس کی طرف بھی اپنی انگلیوں کا اشارہ کرو گے، تمہاری ماں کی خدمت کی وجہ سے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا اور ان کو بھی جنت میں ڈال دوں گا۔ جس کی طرف بھی اشارہ کرو گے اس کی معافی ہو جائے گی۔ یہ ہے ماں کی خدمت کا نتیجہ کہ اللہ نے اویس قرنی کو یہ مقام دے دیا کہ دنیا میں عمر اور علی کو دعا کا حکم کرا دیا گیا کہ عمر کبھی بھی ان سے ملاقات ہوگی تو ان سے دعا کے لیے کہنا، ہاتھ اٹھوانا۔ کہا کہ اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب بھی اویس اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اللہ کبھی بھی اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، دعا کے لیے ضرور کہے گا۔ حضرت عمر بار بار حج پہ جاتے تھے، 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال مستقل جاتے رہے، برابر ان کو تلاش کرتے رہے۔ ایک بار ملاقات ہو گئی، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ ماں کی جو خدمت ہوتی ہے بہت بڑی فوقیت رکھتی ہے، بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے ماں اور باپ کی خدمتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ رمضان ملا تو بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ماں کی خدمت اگر ہوئی، اس کے بعد اگر ہم نے رمضان کو رمضان بنایا، شب قدر کو شب قدر بنایا، حج کو حج بنایا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ بنایا، نماز کو نماز بنایا، تلاوت قرآن کو تلاوت قرآن بنایا، اللہ کے احکامات پر کما حق ہو، اگر ہم نے اور آپ نے ماں کی خدمت کے کرنے کے بعد اگر ہم نے اور آپ نے عمل کیا تو میرے بھائیو یہ سارے اعمال ہمارے اور آپ کے بہتر ہوں گے اور فائدے مند ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے اگر ہمارے دلوں میں کینہ ہے، عداوتیں ہیں، بغض ہیں، حسد ہیں، ایک دوسرے کے لیے جلنا ہے، تو یہ ہم اور آپ کو اس کو پاک کرنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو اس سے صاف ستھرا ہونا پڑے گا۔ اگر والدین کی نافرمانی ہے تو ہمیں اور آپ کو پہلے توبہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ان ساری عبادتوں کو کرنا پڑے گا۔ رشتے توڑنے کی اگر ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں عادتیں لگی ہوئی ہیں، یہ دھت لگی ہوئی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی،
اور اگر شراب پینے کی اگر ہمیں اور آپ کو عادت لگی ہوئی ہے تو ہم اور آپ کو اس سے بھی توبہ کرنا پڑے گا، اس لیے یہ سارے جرائم ہیں۔ فرمایا اتنی رحمت و مغفرت اور برکت والی راتوں میں بھی اگر یہ چار اقشاص ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں یہ ساری برائیاں ہیں تو یہ ساری راتیں بھی ان کی مغفرت نہیں کروا سکتی، رمضان بھی ان کی مغفرت نہیں کرا سکتا۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت ہے کہ اگر یہ برائیاں ہماری زندگیوں میں ہیں تو ہم اور آپ